اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کروڑوں درود ہوں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں 4 ویڈیو میں ولایت کی دشمنی کے بارے میں بتایا اور مولائے کائنات سے لے کر کے کچھ تھوڑا دوسرے ولیوں تک، نظام الدین اولیاء تک بتایا اور کھیلنے کودنے والے لوگوں تک بتایا کس طریقے سے وہ لوگ توہین کرتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا پارٹ 4 میں کہ اب ہمیں اپنے دادا حضور مولوی عبدالحی شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ بتاؤں گا آپ کو۔ تو سیدنا سرکار مولوی عبدالحی شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سلسلہ ابو العلیہ کے ایک تاجدار ولی ہیں، اور ایسے تاجدار ولی ہیں کہ اگر ان کی تعریف بیان میں کروں تو مجھے کم سے کم 2 سال لگ جائیں گے لگاتار ویڈیو بنانے میں، وہ بھی کم سے کم 2 گھنٹے کے ویڈیو بناؤں تو مجھے 2 سال لگ جائیں گے، تب کہیں جا کر کے صرف کتابوں سے ان کی بیانات پورے ہو پائیں گے۔ اور اگر عقیدت کی بات کری جائے تو وہ تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن چند باتیں کر کے تھوڑا کر کے میں آپ کو الگ الگ ویڈیو میں انشاءاللہ بتاتا رہوں گا۔ اس ویڈیو میں تھوڑے سے آپ کے فضائل اور آپ کی عاجزی اور کس سادگی میں آپ رہا کرتے تھے، کس سادگی سے آپ نے اپنی زندگی کو ظاہرہ کو جو ہے نا بسر کیا اور لوگوں کو دکھایا کہ ایک سادگی، ایک صوفی کے اندر کتنی سادگی ہونی چاہیے، ایک ولی کے اندر کتنی سادگی ہونا چاہیے، اس پر آج صرف تھوڑی سی بات کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں سیدنا سرکار مولوی عبدالحی شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کے علم کے بارے میں۔ تو ان کے علم کا معاملہ یہ ہے کہ اس زمانے میں، اب سے 150-200 سال پہلے کا جو زمانہ تھا، اس 150-200 سال پہلے کے زمانے میں لکھنؤ کا جو فرنگی محل مدرسہ ہے، یہ فرنگی محل مدرسہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یہ سب ایک تھا، اور یہاں کا سب سے بڑا جو مدرسہ تھا وہ فرنگی محل تھا لکھنؤ کا۔ اور آپ دادا حضور نے وہیں سے تعلیم حاصل کری اور وہیں سے آپ نے عالم کی ڈگری حاصل کی۔ وہاں سے آپ عالم بننے کے بعد میں آپ نے دوسرے مدرسوں میں مدرس رہے، وہاں پر پڑھایا، وہاں کا نظام ان کے ہاتھ میں رہا، دادا حضور کے ہاتھ میں، اور بڑے بڑے عالم آپ کی شاگردی کے اندر ہیں۔ آگے آنے والے ویڈیو میں آپ کو دادا حضور کی پیدائش کی تاریخ اور ان کے شاگردوں کے نام اور انہوں نے کہاں کہاں پڑھایا تھا وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ بہت سے صوفیاء کرام جو نئے مرید ہیں وہ اس بارے میں نہیں جانتے ہیں کہ دادا حضور کی پیدائش کب ہوئی تھی اور انہوں نے کہاں پہ کن کن عالموں کو تعلیم دی ہے۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ تمام اپنے پیر بھائیوں تک اس معلومات کو پہنچانے کی، اور اپنے پیر بھائیوں کے علاوہ دوسرے لوگوں تک یہ معلومات پہنچانے کی انشاءاللہ ایسی کوشش کی جائے گی۔ دادا حضور کرم فرمائیں، دعا کریں میرے لیے کہ آپ کی خدمات میں کر سکوں۔ تو اسی کے ساتھ میں بتاؤں کہ وہاں سے آپ نے جو ہے نا عالمت کی فرنگی محل سے، اس کے بعد میں آپ نے دوسرے مدرسوں میں جا کر کے وہاں پر لوگوں کو عالم بنایا اور وہاں پہ جا کر کے ان کو تعلیمات دی۔ تعلیمات دینے کے بعد میں پھر آپ کا معاملہ شروع ہوا طریقت کا، علم طریقت میں۔ تو علم طریقت میں، علم معرفت میں، علم حقیقت میں ان کو آپ نے حاصل کیا پھر دوسرے ولیوں سے، اور جو وقت کے ظاہری ولی تھے ان کے بھی نام کتابوں میں درج ہیں، سیرت فخر العارفین میں بھی درج ہیں کن کن لوگوں کے پاس آپ نے تعلیم حاصل کری۔ تو آپ نے کئی ایک ولیوں کے پاس جا کر کے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں آپ کا عالم یہ ہو گیا تعلیم کا حاصل کرتے کرتے کہ شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، ہر علم سے آپ کا معاملہ ایسا ہو گیا کہ بہت زیادہ۔ ایک وقت ایسا آیا کہ خود خواجہ خضر علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لے کر کے آئے اور آپ سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اب آپ تعلیم حاصل نہ کریں، اب آپ دین کی تبلیغ کریں۔ تو سیدنا سرکار مولوی عبدالحی شاہ چٹگامی دادا حضور واپس بنگلہ دیش چٹگام شریف تشریف لے گئے
اور پھر وہاں سے آپ نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا اور وہاں سے آپ نے سلسلے کو دراز کرنا اور دین کو دراز کرنا شروع کر دیا. غیر مسلموں میں دین پہنچایا اور اپنے مسلمانوں میں سلسلہ پہنچایا. آپ نے بنگلہ دیش چٹگام سے شروعات کی اور ہندوستان کے لکھنؤ، فیض آباد، اکبر پور جو کہ اب امبیڈکر نگر کہلاتا ہے، اور اس کے بعد میں مہاراشٹر، ایم پی، راجستھان، ایسے تمام اسٹیٹ ہیں ہندوستان کے کہ جہاں پر آپ نے گئے، خانگاہوں میں گئے، بڑے بڑے مزارات پر گئے، وہاں پر آپ نے چلہ کشی بھی کی، سفر کیے یہاں کے، اور اسی سفر کے دوران آپ نے دین کی تبلیغ بھی کرتے چلے گئے. تو آپ نے غیر مسلموں تک دین الہی پہنچایا، اللہ کا دین غیر مسلموں تک پہنچایا، اور جو مسلمان تھے ان تک حق کا راستہ پہنچایا، ان تک سلسلے کو پہنچایا اور حق کا راستہ ان تک پہنچایا، اور غیر مسلموں تک دین پہنچایا. دونوں ہی کام آپ نے کیے، دونوں طریقے سے، کہ سلسلے کی بھی خدمت کی اور دین کی بھی خدمت کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے کر کے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان تمام کے اسٹیٹوں میں، تمام کے علاقوں میں، تمام کے صوبوں میں ایک وقت ایسا آیا کہ لاکھوں مرید، اس زمانے میں جب آبادیاں نہیں تھیں، آج آدمی کو لاکھوں مرید کرنے میں حالت خراب ہو جاتی ہے، جبکہ آج فیس بک ہے، انٹرنیٹ ہے، تمام ساری جو ہے فیسلٹی موجود ہے. اس تمام فیسلٹی کے باوجود انسان کو لاکھوں لوگوں کو اپنی طرف